بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام احمد اور امام بزار کے کچھ سکہ شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح مت پیا کرو، کیا تم اس سے خوش ہو گئے کہ تمہارے ساتھ بلی پانی پیے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ پانی پی چکا۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک شیطان بلی کی صورت میں نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے میری نماز منقطع کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، چنانچہ میں نے اس کا گلا گونڈ دیا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ صبح اسے اچھی طرح دیکھ لیتے، لیکن مجھے اس وقت اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد دوسرے کو نصیب نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے پاس سے ناکام واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا، ایک عورت کو بلی باندھنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں یہ اضافہ بھی اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے جسم کے اگلے اور پچھلے حصے کو نوچ رہی تھی، اور وہ عورت جسے عذاب میں مبتلا کیا گیا وہ کافرہ تھی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں شبلی رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست سے نقل کیا ہے، انہوں نے شبلی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ شبلی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تجھے کچھ پتا ہے کہ میں نے تجھ کو کس عمل کی بدولت بخش دیا ہے؟ شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے اچھے کاموں کی بدولت۔ اللہ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا عبادت میں میرے اخلاص کی وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا میرے حج، روزہ اور نماز کے سبب؟ جواب ملا، نہیں، میں نے ان چیزوں سے تمہاری مغفرت نہیں کی ہے۔ میں نے عرض کیا، نیک لوگوں کے پاس میرے ہجرت کرنے کے لیے اور طلب علم کے مسلسل سفر کے باعث خدا کی طرف سے جواب انکار میں ملا۔ میں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہی چیزیں تو مغفرت اور نجات دلانے والی ہیں، میرا خیال تھا کہ ان کی وجہ سے آپ معاف فرما دیں گے اور مجھ پر رحم فرمائیں گے، اسی لیے ان چیزوں کو میں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان میں سے کسی عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت نہیں کی۔ میں نے پوچھا، اے میرے پروردگار، کس عمل سے میری مغفرت فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کچھ یاد ہے جب تو بغداد کی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا اور تو نے وہاں بلی کا ایک بچہ دیکھا جسے ٹھنڈک نے کمزور کر دیا تھا اور سردی کی شدت سے دیواروں کے کنارے کنارے لگا پھر رہا تھا اور برف سے بچ رہا تھا، تو نے رحم کھا کر اسے اپنے اونی چوگا میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے، اس کو تکلیف سے نجات مل جائے۔ میں نے عرض کیا، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس بلی کے بچے پر رحم کھانے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا نام دنف بن جہدر خراسانی تھا، بعض نے کہا ہے کہ جعفر بن یوسف خراسانی ہے۔ یہ بہت نیک عالم اور سردار محدث تھے اور مالکی مسلک سے تھے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں اور اپنے ابتدائی زمانے میں نہاوند کے حاکم رہ چکے ہیں اور بعد میں خیر النساج کی خدمت میں جا کر توبہ کی۔ خیر النساج بہت بڑے بزرگ تھے، صاحب حال تھے، ان پر اکثر وجد جاری رہتا تھا جس کی وجہ سے ہر وقت مست اور یاد خدا میں ڈوبے رہتے تھے اور اس وجہ کی بنا پر ان پر گشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ پھر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ دنوں تک رہے اور وہاں رہ کر فیض حاصل کیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی وفات 334 ہجری میں ہوئی اور ان کی عمر 87 برس تھی۔ صحیح قول کے مطابق بلی کا کھانا حرام ہے، مگر لیث بن سعد و شوافے میں سے ابو الحسن کوشنجی نے کہا ہے کہ بلی کھانا جائز ہے کیونکہ یہ حیوان طاہر ہے، یعنی کہ پاک جانور ہے، جیسا کہ روایت جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ
اور دار قطنی رحمت اللہ علیہ اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ لوگوں نے دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دعوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبب دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہاں فلاں کے گھر کتا ہے، اس لیے میں نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں کے گھر میں بلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف کیوں لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ ابن المنذر نے فرمایا ہے کہ تمام علماء بلی کو پالنے کی اجازت دیتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت حماد، حضرت امام مالک، حضرت امام ثوری، حضرت امام اسحاق اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور تمام اصحاب رائے نے بلی کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، مگر ایک جماعت نے بلی کی خرید و فروخت کو مکروہ کہا ہے۔ اس دوسری جماعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام طاؤس، امام مجاہد وغیرہ شامل ہیں۔ علماء کے نزدیک اگر بلی زندہ کبوتر یا کسی مردہ مرغی وغیرہ کو پکڑ لے تو بلی کا کان اینٹھنا اور اس کے منہ پر مارنا درست ہے، تاکہ وہ کبوتر یا مرغی چھوڑ دے۔ لہٰذا اگر بلی نے کبوتر کو پکڑنا چاہا اور روکنے میں بلی ماری گئی تو مارنے والے پر ضمان یعنی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بلی کچھ نقصان کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور اس حال میں کسی نے نقصان سے بچاؤ کرتے ہوئے بلی کو مار ڈالا تو اس کے ذمہ ضمان یعنی کہ کچھ دینا واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ حملہ آور کو روکنے کے لیے قتل کرنے سے قصاص نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں بلی دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے بلی دیکھی یا بلی سے لڑائی کی یا بلی کا گوشت کھا یا خواب دیکھنے والے کو بلی نے کاٹا یا پنجہ مارا یا بلی گھر میں داخل ہوتے دیکھی تو ان سب کی تعبیریں آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ خوابوں کی یہ تمام تعبیریں مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ خواب میں بلی دیکھنا گھر کے محافظ نوکر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کو دیکھنا کسی بری اور دھوکے باز عورت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر بلی کو کچھ جپٹتے دیکھے تو اس سے مراد گھریلو چور ہے۔ بلی کا پنجہ مارنا اور کاٹنا خادم کی خیانت کی دلیل ہے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بلی کا کاٹنا 1 سال بیمار ہونے کی علامت ہے، اسی طرح اس کا پنجہ مارنا بھی مرض کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کاٹنے والا بلہ وحشی ہو تو بیماری اس سے بھی سخت ہوگی، اور اگر بلہ اطمینان میں ہو تو اس سے مراد سکون اور راحت ہے۔ اگر کوئی بلی دیکھے اور اس حال میں دیکھے کہ وہ آواز نہیں کر رہی یعنی کہ میاؤں میاؤں نہیں کر رہی تو دیکھنے والے کے لیے 1 سال کی خوشحالی کا پیش خیمہ ہے، اور جنگلی بلی دیکھنا 1 سال تک مشقت اور پریشانی کی خبر ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بلی یا بلہ بیچ رہا ہے تو وہ اپنا مال خرچ کرے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ بلی کی تعبیر حملہ آور چوروں سے دی جاتی ہے۔ ارتامدورس نے کہا ہے کہ بلی دیکھنا مکار اور جھگڑالو عورت کی خبر ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو وہ آدمی یعنی کہ خواب دیکھنے والا جادو سیکھے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بلے یا بلی کو بدل دیا ہے تو وہ چوری یا کسی اور برے راستے کے ذریعے مال پائے گا۔ جس نے دیکھا کہ بلی کسی گھر میں داخل ہوئی ہے تو اس گھر میں چور داخل ہوں گے۔ اگر وہ بلی کوئی چیز لے گئی تو چور بھی کوئی چیز لے جائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کو ذبح یا قتل کیا یا اس کو پکڑ لیا تو وہ کوئی چور پکڑے گا اور اس پر غلبہ پائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بلے کا گوشت یا اس کی چربی لی تو وہ کسی چور کا یا جو وہ چوری کرے گا اس میں سے مال پائے گا۔ اور جس نے دیکھا کہ وہ بلی سے جھگڑ رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے یہاں تک کہ اس نے اس کو خراشیں ماری یعنی بلی نے خواب دیکھنے والے کو خراشیں ماری یا اس کو کاٹ لیا تو صاحب خواب کو کوئی لمبی بیماری پیش آئے گی اور اس سے بری ہو جائے گا، یا اسے کوئی سخت غم پیش آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر کشادگی کر دیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بلی پر یا بلے پر غالب آ گیا ہے تو وہ جلد بیماری یا غم سے چھٹکارا پا لے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے پر بلی غالب آ گئی تو اسے بہت سخت بیماری اور غم پہنچے گا۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
ایک بلی نے میرے شوہر کے پیٹ میں اپنا سر ڈال کر اس سے ایک بوٹی نوچ لی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ تمہارے شوہر کے 316 درہم چوری ہو گئے ہیں۔ عورت نے کہا قصہ ایسا ہی ہے، مگر آپ کو کس طرح اس واقعہ کی اطلاع ہوئی؟ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بلی عربی میں سنور کے نام سے جانی جاتی ہے، اور سنور کے حروف ابجد کے حساب سے سنور یعنی سین، نون، واو، را۔ سین کا 60 حروف ابجد ہے، نون کا 50 اور واو کا 6 اور را کا 200 حروف ابجد ہے۔ اس حساب سے کل 316 حروف بنتے ہیں، اور اتنے ہی درہم تمہارے شوہر کے چوری ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پڑوس کے غلام پر لوگوں کو شک ہوا، چنانچہ اسے کچھ زود و کوب کرنے کے بعد اقرار جرم کر لیا اور اس سے 316 دراہم وصول کر لیے گئے۔